الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ذوی الاحترام علماء ملت اسلامیہ، شورا اسلام، نقیب جلسہ، بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت اور خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار اور غریبوں کے غمخوار، صاحب ابرار و خیار، سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وقت کافی ہو چکا ہے، اس گاؤں اور آبادی کے لحاظ سے کافی وقت ہو چکا ہے اور رات بھی سرد ہے. آپ حضرات سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا اس سرد رات میں آپ کے جذبات میں جوش اور ہوش ہے یا آپ بھی اس رات کی سردی سے متاثر ہو چکے ہیں؟ تو سنیں گے کچھ آپ لوگ؟ ہیں؟ زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کے سامنے پیش کر کے اور اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی؟ گھبرائیں گے تو نہیں نا؟ تو ذرا جذبے کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا سید عالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم الانبیاء ہے. اب حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور خاتم الانبیاء ہے اور ایسے نبی ہیں کہ ہر نبی کے لیے بشریت کی ضرورت ہے. اپنے حضور نبی کے مقام کو سمجھیے کہ ان کا درجہ کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اگر نبی بنائے تو پہلے آدم علیہ السلام کو انسان بناتا ہے، بشر بناتا ہے، تخلیق فرماتا ہے، پھر آدم علیہ السلام کو نبوت دیتا ہے نا؟ انہی کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام جب وہ انسان ہوئے جبھی تو نبی بنائے گئے. نوح علیہ السلام 900 سال تک نبی رہے، لیکن کب نبی ہوئے کہ جب وہ بشر ہوئے، ہے نا؟ 950 سال قرآن کہہ رہا ہے. اسی طرح سے اور بھی دیگر انبیاء ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، بہت سے انبیاء کرام، یوں کہہ لو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام. یہ سب کے سب کب نبی ہوئے کہ جب وہ، زور سے بولیے نا، جب وہ بشر ہوئے. لیکن خاتم الانبیاء، سید المرسلین، شفیع المذنبین، ہم سب کے آقا و مولا کب نبی ہوئے؟ آپ بتا پاؤ گے؟ سب نبی اس وقت نبی ہوئے کہ جب وہ بشر ہوئے، لیکن ہمارے نبی کب نبی ہوئے؟ ایک سوال ہے. وہابی کہتا ہے 40 سال کے بعد، دیوبندی کہتا ہے 40 سال کے بعد، ہے نا؟ لیکن سنو،
یہی بتانا چاہتا ہوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے لیے وہ اتنے مختار ہیں کہ اپنی نبوت کے لیے بھی بشریت کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ بشریت میرے مصطفیٰ کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم و بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ پتہ کیا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے لیے بشریت کے محتاج نہیں ہیں، اتنے مختار نبی ہیں۔ لیکن اس مختار نبی نے دنیا میں آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کا سجدہ پیش کیا، سجدہ نیاز پیش کیا، اور سجدہ نیاز جب پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا، کیا پڑھا؟ رب حبلی، یہ تو سبھی جانتے ہیں نا۔ الحمدللہ یہ میلاد خانوں کا علاقہ ہے، بار بار یہاں میلاد ہوتی ہے، اور یہ چرچا ضرور ہوتا ہے کہ حضور دنیا میں جب تشریف لائے، سرکار کی جب میلاد ہوئی تو سرکار نے سجدے میں سر دے دیا ہے نا، اور سجدے میں کیا پڑھا؟ رب حبلی امتی۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں آج بہت دوڑ بھاگ کی تقریر نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ سلولی آپ کو کچھ بتا دوں، ہے نا، کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نہیں؟ بولیے جبل رحمت پہ دعا کی نا؟ وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہاں یا نہ بولو نا بھائی میرے، تو لگ رہا ہے سردی کا اثر آپ کے اوپر ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا بولو گے نا تو جوش آئے گا، حرکت پہ رہو گے نا تو برکت بھی ہوگی۔ تو آدم علیہ السلام کی دعا کتنے سالوں میں؟ تو جب ہم تاریخ اٹھاتے ہیں پتہ چلا 350 سال میں آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، مگر ہوئی قبول۔ ٹھیک، نوح علیہ السلام، طوفان نوح آیا، ساری دنیا میں پرلے ہو گیا، ان کی کشتی کنارے لگی کہ نہیں لگی؟ لگی نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھا دیے گئے، لیکن دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا دعا کی تھی معلوم ہے؟ دعا یہ کی تھی کہ اللہ کاش کہ میں تیرے حبیب کا امتی ہوتا، تیرے حبیب کا، اپنی نبوت پہ ناز نہیں کیا، مصطفیٰ کی امت پہ ناز کیا، کاش کہ میں تیرے حبیب کا امتی ہوتا۔ تو بولو دار پہ چڑھا دیے گئے تھے، صلیب پہ لٹکا دیے گئے تھے، مگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرنے نہیں دیا، کہا حیات کے ساتھ آسمانوں میں آ جا، تجھے پھر لوٹاؤں گا اور امت رسول بناؤں گا۔ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس طرح جتنے بھی انبیاء سب کی دعا قبول، لیکن کیا وجہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر سرکار کے حیات کے آخری حصے تک اس دعا کو حضور مانگتے رہے اور قبول نہ ہوئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ حضور تو جیسے اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے۔ ارے یہ تو جوانی کا اثر ہے، بچپن میں اگر پالنے میں لیٹ جائیں آپ کی نگاہ جدھر چلی جائے چاند ادھر چلا جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا اشاروں پر ہی چلتا تھا کھلونا۔ جس کے اشارے پر کائنات کا نظام چل رہا ہو وہ دعا کرے ہو مستجاب نہ ہو، تو غور کرنے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہو حضور کی اس تمنا پہ اللہ تعالیٰ نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف قرآن میں کی۔ جب قرآن کی آپ تلاوت کرو گے تو کہیں حضور کو رب کی طرف سے لقب عطا فرما رہا ہے، رب یاسین فرما رہا ہے، کہیں طٰہٰ فرما رہا ہے،
کہیں مزمل فرما رہا ہے، کہیں مدثر فرما رہا ہے۔ پورے قرآن کی تلاوت کرو تو تمہیں نبیوں کے، بہت سے نبیوں کے چرچے ملیں گے، لیکن ان کے نام سے خدا انہیں یاد فرماتا ہے، مگر اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ فرماتا ہے، کبھی یاسین فرماتا ہے، کبھی مزمل، کبھی مدثر، ایسے بہت سے القابات سے اللہ نواز رہا ہے۔ وہ آپ جانتے ہو لقب جس کو دے دیا جائے وہ خوش ہوتا ہے نا؟ پدوی کسی کو مل جائے تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لقب دے دیا جائے، اپادھی دے دی جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دو نہیں بے شمار القابات سے حضور کو نوازا، مگر حضور کی آرزو میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ نے کبھی آپ کے دست کرم کا ذکر کیا، کبھی آپ کے بازوؤں کا ذکر کیا، کبھی آپ کے کاندھوں کا ذکر کیا، کبھی آپ کے سینوں کا ذکر کیا، غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات بے شمار کی، اسی پہ بس نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ارے آپ کا چہرہ تو صرف سورج ہی نہیں ہے، ہمیشہ چمکنے والا سورج، سبحان اللہ، ہمیشہ چمکنے والا۔ اب تو راضی ہو جائیے، لیکن حضور کی ایک ہی مانگ ہے رب حبلی امتی، رب حبلی۔ آپ جانتے ہو کہ اسی رجب المرجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو 27 رجب المرجب کو لامکہ کی سیر کا حکم عطا فرما دیا ہے نا؟ آیت کریمہ قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الی آخرہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ ام ہانی کا گھر تھا، حضور استراحت فرما رہے تھے، حضرت جبریل امین علیہ تحیت و ثنا کی آمد ہوئی، آپ کو استراحت فرماتے ہوئی جو دیکھا تو عشق نے کہا کہ اے جبریل دیکھتے کیا ہو؟ ارے آج تک تو تم نے انہیں قیام و رکوع و قعود کی صورت میں دیکھا، لیکن آج تو یہ استراحت فرما رہے ہیں۔ کتنا اچھا ہے کہ اے عاشق، سارے عاشقین تو کعبے کا طواف کرتے ہیں، اے جبریل آج کعبے کے طواف کا موقع ہے، سبحان اللہ۔ تو دیر مت کرو، حضرت جبریل امین جو طواف کے لیے کی نیت سے سرہانے سے چلے اور قدم پاک پہ آئے نا، تو تلوے کی زیبائش ایسی تھی، حسن و جمال ایسا تھا کہ حضرت جبریل امین صرف دیکھ نہ سکے، عشق نے کہا کہ اے جبریل دیکھتے کیا ہو؟ ارے جب چاہت اتنی بڑھ گئی ہے تو پھر دیکھنے سے تسکین نہیں ہوگی، چومنے سے تسکین ہوگی۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہو کہ حضرت جبریل نے اپنی کافری پیشانی کو لگا دیا تھا، سرکار نے اپنی آنکھیں وا کر دی، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ مختصر یہ کہ حضور سواری کے قریب جو پہنچے تو آپ جانتے ہو کہ وہ سواری بھی عاشق تھی جس کا نام براق ہے۔ پہلی بار جو زیارت کی تو خوشی سے بلند ہو گئی وہ سواری۔ حضور جب اس پر سوار ہونے لگے تو آپ کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ گئی۔ یہ بوندیں زمین میں جذب ہونا چاہتی تھی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں کہ میرے محبوب کا پسینہ بھی مٹی میں ملے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں مر گئے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، ہے نا؟ حضور